قل من رب السماوات والارض، آپ فرمائیے کون مالک ہے آسمان و زمین کا؟ قل اللہ، آپ فرمائیے اللہ ہی۔ قل افاتخذتم من دونه اولیاء، آپ فرمائیے آیا تم بناتے ہو اس کے علاوہ اور کارساز؟ لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، اوہو، وہ کس کو بناتے تھے؟ عزیر کو، عیسیٰ کو، ملائک کو، یہ سب پیرانی پیر سے بڑے ہیں نہیں۔ اور اللہ لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، یہ عزیر علیہ السلام جن کو تم خدا کا بیٹا سمجھتے ہو، پرستش کرتے ہو، یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ابن مریم ہے تم اسے ابن اللہ سمجھتے ہو، یہ ملائک جو مقدس مخلوق ہے اور تم ان کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہو، لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، اختیار نہیں رکھتے اپنے لیے نفع پہنچانے کا نہ ضرر ہٹانے کا۔ سبحان اللہ، آئے قرآن تیری بلاغت پر قربان جاؤں۔ اور صف اول کے لوگوں کو پکڑ لیا، وہ بڑوں بڑوں کو پکڑ لیا کہ جب یہ بے بس ہو جائیں گے نا تو اور ایسے ہی اڑ جائیں گے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، آپ فرمائیے کیا برابر ہے نابینے اور بینے، یعنی بدعتی اور سنی، مشرک اور موحد، کافر اور مسلم؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، کیا برابر ہے اندھیرے اور روشنی؟ پاکستان کے شیعہ اذان دیتے ہیں وہ اور ہے، ایران دو جگہ کی اذان میں نے سنی، ایک مشہد ریڈیو اسٹیشن کی، وہ کہتے ہیں اشہد ان علی وصی رسول اللہ، اور تہران سے ہے اشہد ان علی ولی اللہ، اور پاکستان سے کیا ہے؟ اشہد ان علی قاضی خلیفۃ بلا فصل، سانس ڈوب جاتی ہے گیدڑ نسل کے آدمی۔ اشہد ان علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل، جتنی باتیں تھی وہ سب لگا دی اس میں۔ ظلمات، حل تستوی الظلمات، اور حرم میں بھی یہی اذان ہے اور ہمارے ہاں بھی یہی اذان ہے، پورے عالم میں ایک ہی اذان ہے، والنور، وہ یہ نور ہے، روشنی، روشنی کے مقابلے کا جو عمل ہے وہ بدعت ہے۔ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ، آئے یہ بناتے ہیں اللہ کے لیے شریک، انہوں نے پیدا کیا جیسے اللہ نے پیدا کیا، ایسا ہے؟ فتشابہ الخلق علیہ، بس مشتبہ ہو گئی خلقت ان پر کہ پتہ نہیں خدا نے کتنے پیدا کیے، او بابا نے کچھ نہیں بنایا درگاہوں نے۔ قل اللہ خالق کل شیء، فرماؤ اللہ پیدا کرنے والے ہر چیز کے، وهو الواحد القہار، اور وہ ایک اور زوراور ہے۔ اسنچ واحدی دل اجدا، او پا واحد صورت بے سیار دے رب زمان، انزل من السماء ماء، آہا، قرآن تیری فصاحت بلاغت پر قربان جاؤ، چونکہ توحید کا اس بات اور شرک کی نفی ہے، اس لیے ایک مثال پہلے دی کہ غیر اللہ سے مانگنا ایسا جیسے دور کھڑے ہو کے پانی کو اشارہ کرے، وما هو ببالغ، کبھی بھی یہ پانی اس تک نہیں پہنچے گا، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اسی طرح کافروں کا غیر اللہ سے مانگنا نری تباہی و گمراہی ہے۔ دوسری مثال، پہلے ترجمہ سن لو۔ انزل من السماء ماء، اللہ اتارتے آسمان سے پانی، فسالت اودیۃ بقدرها، بس بہ پڑتی ہے نالے، ندیاں، اودیہ وادی کی جمع ہے، اپنے اندازے سے، فاحتمل السیل زبدا رابیا، بس اٹھا لیا اس سیلاب نے جاگ اٹھا ہوا، فاحتمل، بس اٹھا لیا، السیل، سیل پانی کے روان دوان کیفیت کو کہتے ہیں، رو کو کہتے ہیں، روئے آب، زبدن جاگ، رابیہ اٹھا ہوا،
اب یہ ایک مثال ہو گئی، لیکن قرآن اتنا فصیح ہے کہ اس کو چھوڑ کے دوسری مثال شروع کر دی، کیونکہ دونوں میں یکسانیت تھی۔ اب مثال اس طرح سن لو کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی۔ یہ بارش جب برستی ہے تو سب سے پہلے تو زمین کا گرد و غبار اڑ جاتا ہے، زمین کا گرد و غبار سب اڑ جاتا ہے، یہ رویلوی دگڑ دے باران نے۔ اس کے بعد جب زمین سیراب ہو جاتی ہے تو پانی ندی اور نالوں کی شکل میں بہتا ہے اور دریا میں جا کے پہنچ جاتا ہے۔ یہ مختلف پہاڑوں سے، جنگلوں سے پانی جو بہہ کے آیا تو خالی پانی آتا ہے، ذرا تیز بارش میں جہانگیرے کے پل کے پاس کھڑے ہو جاتا، باقاعدہ جھاڑیاں، کانٹے اور ان میں سانپ اور بچھو۔ ہم دیکھتے تھے چونکہ دریا کے کنارے آباد ہے، سانپ ایسا پھن نکال کے دیکھتا تھا، پانی میں جا رہا تھا۔ یہ سانپ اور بچھو جو ہے یہ بدعتی ہے، بد مبتدیین ہے، یہ آپ کے خلاف آج تقریر ہو رہی ہے، آج یہ ہو رہا ہے، مناظرہ ہو رہا ہے، اور سینہ نکالا ہوا بدعتی نے، سانپ ہے نا، لیکن آگے ڈوب رہا ہے۔ کچھ دیر بعد دیکھو تو نہ سانپ نہ بچھو، اب پانی پر جو جھاگ جا رہا ہے وہ دور سے نظر آتا ہے کہ سفید مکھن ہے، تک سپن زگی ہے نا، تو زبط کہہ دیا، زبط تو کچھ ہوتا ہوگا، مکھن کو کہتے ہیں۔ جیسے یہ مکھن نہیں ہے، خالی جھاگ ہے، اور جھاگ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ گندا پانی، مٹی، خس و خاشاک، ریلا، کچھ نہیں۔ اس طرح بدعتی کی تقریر، اس کے دلائل، ان کے شیخ الحدیث، ان کے شیخ التفسیر، ان کا دارالافتاء، ان کا مدرسہ، ان کی مسجد زبدر رابیہ، جھاگ بھرا ہوا ہے وہاں، حقیقت کچھ نہیں۔ کچھ دیر بعد ٹھنڈا پانی، شیرین پانی ٹھکانے پر آیا اور لوگ اس کے محتاج ہیں، بھر بھر کے لے جا رہے اور پی رہے ہیں۔ کچھ مدت بعد اللہ آپ کے مسئلے کو عزت عطا کر دے گا اور لوگ اس کو قبول کر لیں گے۔ ابتدائی سانپ اور بچھوؤں سے اور سفید جھاگ کے دھوکے سے کبھی گھبرا نہ جائے۔ اگر آپ نے ان کی تقریر کو تقریر سمجھی، ان کے درس کو دین کا درس سمجھا اور ان کے بیان کو اسلام کی خدمت سمجھا، تو یہ ایسی نادانی ہوگی جیسے دریا کے سطح پر اس سخت ریلے کی وجہ سے جو طوفانی شکل میں ایک وقتی جھاگ بنائے، اس کو کوئی مکھن یا دہی کا کونڈا سمجھے۔ جیسے وہ ٹھہرنے والی نہیں ہے، اس طرح بدعتی کے حالات ٹھہرنے والے نہیں، عنقریب تباہ و برباد ہو جائے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور وہ جو یہ جلاتے ہیں آگ میں، ابتغاء حلیۃ، ڈھونڈتے ہوئے زیور، او متاع، یا اور کوئی سامان، زبد مثلہ، اس پر بھی جھاگ آتا ہے اس جیسے۔ سنو دوسری مثال، سب لوگ تو دریا کے کنارے نہیں ہیں، کراچی والے اب دریا کہاں دیکھیں، یہ ندی بہتی ہے، دیکھ سکتے جب بارش ہو جائے۔ فرمایا کہ چلو سونے سے سمجھو، زرگر جب سونا گرم کرتا ہے تو جھاگ آ جاتا ہے، بہت اتنا چھڑ جاتا ہے مٹی میں، وہ جو جھاگ ہے وہ کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح باطل جب موج میں آ جاتا ہے، او فلاں کا جلوس جا رہا ہے، موٹر سائیکلیں، گاڑیاں، یہ ریلیں پہلے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اس کے بعد پتہ چلا پورے پاکستان میں قاضی کی ضمانت ضبط ہو گئی، کہیں بھی کامیاب نہیں ہوا، مرد آباد ہمیشہ کے لیے۔ یہ دہشت گردوں کا جلوس، اس گلی سے ہنگامہ، اس گلی سے ہنگامہ۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور وہ جو یہ جلاتے ہیں آگ میں، گرماتے ہیں،